اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ امت بنایا، ہم اس قوم کا حصہ ہیں جو اللہ کے بارے میں سچ بولتے ہیں، زبان سے کلمہ ادا نہیں کر سکے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی توفیق نبیوں نے اپنے چہتوں کے لیے مانگی اور ان کے چہتوں کو اس کلمے کی توفیق نہیں ملی۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بغیر مانگے اس کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ دنیا شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، اللہ نے ہم کو نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی جو نبیوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے اس مہینے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، ان کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر طرح کی عظمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹے ہیں۔ آج کا دن اس بات کی گواہی دینے کا نام ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، واحد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں پوجے جانے والے سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ امت بنایا، ہم اس قوم کا حصہ ہیں جو اللہ کے بارے میں سچ بولتے ہیں۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے، مشرک اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک اکیلا مسلمان، ایک اکیلی امت محمدیہ اس سرزمین پر وہ امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ بول رہی ہے۔ اور وہ سچ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ سچ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی ہستی پوجے جانے کے لائق سوائے ایک اس خدا واحد کے۔ الحمدللہ یہ عید لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کی عید ہے۔ آج کا دن جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کو وہ توفیق نہیں عطا کی جو توفیق اس امت کو
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی کہ یہ امت اللہ کے بارے میں سچی گواہی دینے والی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والی ہے۔ آج کا جشن لا الہ الا اللہ کا جشن ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اس کلمے کا وزن آپ جانتے ہیں؟ اس کی قیمت آپ کو پتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کلمہ جس کی دولت سے آپ کو سرفراز فرما دیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آسمان و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لمالت بہن، تو یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو 7 آسمان و زمین کو ہلکا کر دے گا اور اس کا پلڑا وزن ہو جائے گا۔ فرمایا اگر 7 آسمان و زمین کا کڑا بنا لیا جائے اور اس سے لا الہ الا اللہ کو گزارا جائے تو وہ کڑا ٹوٹ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کلمے کو ہلکا نہیں جاننا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی ہدایت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے مانگی تھی، نہیں ملی، مر گیا وہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی سعادت سے سرفراز نہیں ہو سکا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو یہ شرف نہیں ملا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا، مر گئے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی سعادت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے مانگی تھی، نہیں مل سکی، مر گئی۔ یہ وہ کلمہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حد تک کوشش کرتے رہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کو اس کلمے کا شرف مل جائے، یہ سعادت نصیب ہو جائے، ایک بار ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے۔ وفات پا گئے لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں کر سکے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی توفیق نبیوں نے اپنے چہتوں کے لیے مانگی اور ان کے چہتوں کو اس کلمے کی توفیق نہیں ملی۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بغیر مانگے اس کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلمے کی سعادت کی شکر گزاری کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جہاں انسان مخلوق کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو چنا کہ ہم مخلوق کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے سر جھکانے والے۔ یہ دنیا جہاں مردے پوجے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو چنا کہ ہم الحی القیوم کی عبادت کریں گے۔ یہ دنیا جہاں مخلوق کے در پر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تیری توفیق ملی کہ ہم تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ آج کا دن اسی سعادت پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کا بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ تم مہینوں کی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کے ترانے گاؤ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے قصیدے پڑھو، اللہ تعالیٰ کے نعرے لگاؤ۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تم کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے چہتے ہو، تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو۔ جب تک تمہارا وجود اس زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک زمین پر لا الہ الا اللہ بولنے والی مخلوق موجود رہے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ جب تک اللہ اللہ بولنے والے موجود رہیں گے، قیامت نہیں آنے والی۔ تم وہ لوگ ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو روک کر کے رکھا ہے، ورنہ یہ کافر، یہ مشرک، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کبورت کلیمتن تخرج من افواہہم، یہ جو باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں
بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من، یہ اتنی خطرناک بات ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین صاحب اولاد ہے. اللہ کا صبر نہیں ہوتا، اللہ کا حلم نہیں ہوتا، آسمان پھٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دی ہے. تم وہ لوگ ہو جن کی وجہ سے یہ زمین سالم ہے، یہ آسمان نہیں پھٹ رہا، یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے، کیونکہ اس زمین پر اللہ کی ایک مخلوق ہے، پیارے نبی کی امت ہے، جو کہہ رہی ہے نہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اپنی خوش نصیبی سوچو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کس سعادت سے آپ کو نوازا ہے. کون ہے آپ؟ آپ ان لوگوں میں سے ہیں، یہ کافر بھی مرتے ہیں. دنیا تو عارضی جگہ ہے، یہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. یہ کافر بھی مرے گا، دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے. یہ مسلمان بھی مرتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے. اس کافر کو جب اس کی قبر میں اٹھایا جاتا ہے، موت کے بعد اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. کافر گنگ رہ جاتا ہے، اس کے بعد جواب نہیں بن پڑتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت سے دنیا میں ہم کو نواز دیا ہے. ہم جب قبر میں اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم سے سوال ہوگا من ربک، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ربی اللہ. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہم کو پتا ہے ہمارا رب اللہ ہے. کافر سے پوچھا جائے گا ما دینک، گونگ رہ جائے گا، جواب نہیں بن پڑے گا. ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کہیں گے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے. کافر سے پوچھا جائے گا من نبیک، جواب نہیں دے پائے گا، ہم کہیں گے ہمارا نبی محمد ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت ہے. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس نعمت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آج کا دن اس لیے ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان ناکاموں کے بیچ میں تم کو کامیابی کے لیے چنا ہے. دنیا گمراہ ہے، اندھیرے میں ہے، شرک میں پڑی ہے، کفر میں پڑی ہے، جہنم کے راستے پر چل رہی ہے. اللہ نے تم کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دنیا شیطان کے راستے پر چل رہی ہے، تم وہ لوگ ہو جو نبیوں کے راستے پر چل رہے ہو. آج کا یہ دن اس بات کی شکر گزاری کا دن ہے، جب دنیا شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، اللہ نے ہم کو نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی جو نبیوں کا راستہ ہے. دنیا شیطان کی متبع ہے، اللہ نے ہم کو نبی کا متبع بنایا ہے. اس پر شکر کرو اللہ کا. آج کا دن شکر گزاری کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ 12 مہینوں میں وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا آسمان کے دروازے کھول کر کے قرآن کا نور اتارنے کے لیے. یہ وہ مہینہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی برکتیں نازل ہوئیں اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کفر کے قلعے مسمار کرنے کے لیے بھیجا. الحمدللہ ہمارے نبی آئے اور کفر کے قلعے مسمار کیے. الحمدللہ ہمارے نبی آئے، ہم کو بتایا جنت کا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ تم کو تمہارے مالک کے پاس لے کر کے جائے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. ہمارے نبی آئے تو ہم کو اللہ کا پتہ بتایا، ہم کو عبادت کی وہ ادائیں سکھائیں جن اداؤں سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. دنیا پڑی ہوئی ہے ایسے انسانوں سے بھری ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، پر ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ ایمان کی توفیق نہیں ملی، ان کی عبادتیں رائے گاہ
اللہ کو خوش کرنے کا ہر طریقہ برباد کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں عبادت کا وہی طریقہ مقبول ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے نبی سے یہ طریقہ لیا، عبادت کی وہ ادائیں سیکھی جن سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہم نے ان عبادت کی اداؤں سے ان رمضان کے مہینے کو بھرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کا امکان رکھتی ہیں۔ کافر، مشرک، یہود، نصارہ، دنیا بھر کے گمراہ، ان کی عبادت ایک ذرہ بھی اللہ رب العالمین کیا ان کا قبول نہیں ہونے والا، ایک سجدہ بھی ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج کا دن تقبل اللہ منا ومنکم کہنے کا دن ہے، اور اللہ کے بندو یہ دعا کتنی پیاری ہے کہ یہ بات آپ سوائے مسلمان کے اور کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صرف مسلمان ہے جس کو یہ دعا دی جا سکتی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، کیونکہ صرف مسلمان ہے جس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہیں۔ اس لیے آج کا دن اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کا دن ہے۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے، نہیں ہو پایا ہم سے، چلا گیا رمضان، کیا کر لے گئے، کیا عبادتیں ہو گئی، تیری عبادت کا ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، ہم سے کیا، تیری کسی مخلوق سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تیری عبادت کا کیا ادا ہوگا، ہم سے کیا ادا ہوگا؟ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے فرشتے اربوں سالوں سے اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہے۔ جب قیامت آئے گی، یہ زندگی بھر اربوں سالوں سے سجدے میں پڑا ہوا فرشتہ سر اٹھائے گا اور اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ پہلا لفظ زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو نے ایک موقع دیا، ایک چانس دیا، ایک اپورچونٹی دی، ہم نہیں کر سکے، ایک رمضان اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول کر لے۔ تیری رحمت اگر ہو جائے تو یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے دعاؤں کا دن ہے۔ اپنے عمل پر انحصار ہو کے کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے چہتے بندے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرے گھر کو بناؤ، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرا گھر بناؤ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم نے اپنے رب کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا، گھر بن کے تعمیر ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے بچے کے ساتھ ہاتھ اٹھائی اور دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول کر لینا یہ نیکی جو ہم نے تیرے لیے کی ہے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سلف اس آیت پر پہنچتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے، بے تحاشا روتے، کہتے یہ دیکھو یہ ابراہیم کا خلیل ہے، یہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے، پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، اندیشے میں ہے، خوف زدہ ہے، پتہ نہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ قبول فرما لینا ہماری طرف سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عبادتیں کر کے مطمئن ہو کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ سلف کے بارے میں آتا ہے رمضان شروع ہونے سے
6 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینہ دعائیں کرتے تھے اللہ جو عبادتیں کی ہیں قبول فرما لے. اللہ سے دعائیں مانگو, فریاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لذت چکھائی ہے عبادتوں کی. وہ جو اللہ کے بندوں کو پوری زندگی جو لذت ملتی ہے قیام میں رونے کی, گڑ گڑانے کی, معافیاں مانگنے کی, آنسو بہانے کی, یہ اللہ کے بندے صرف رمضان میں آنسو نہیں بہاتے, یہ صرف رمضان میں قیام نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے صدیقین صالحین ان کا تو معمول ہے کہ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوتی ہے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ کے بندے وہ ہیں بہت کم وقت رات کا ایسا ہوتا ہے جو ان کا بستر پہ گزرتا ہے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے ان صالح بندوں میں سے تو نہیں ہیں, پر رمضان کی ان بابرکت راتوں میں آخری عشرے میں قیام اللیل میں اپنے آنسو بہانے کی تھوڑی سی لذت ملی ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ تھوڑا سا تعلق بنا ہے, ہم نے وہ تھوڑا سا مزہ چکھا ہے. مسجد میں نے دیکھا لوگوں کی گھگیاں بندی ہوئی تھی, آنسو بہ رہے تھے, آوازیں آ رہی تھی رونے کی. یہ وہ تھوڑی سی لذت ہے جو اللہ کے بندوں کو پورے سال ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لذت دی ہے اپنے سے تعلق بنانے کی, اب کیا ہوگا؟ رمضان ختم, اللہ سے تعلق ختم. رمضان ختم, اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے بندوں, رمضان ختم ہوا ہے, اسلام نہیں ختم ہوا. یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے, اسلام نہیں ختم ہوا. اللہ کی رحمتیں اب بھی آپ پر برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے راستے آپ پہ بند کر دیے, پھر آپ عبادتیں کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فضاؤں سے آکسیجن چھین لی, اب سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں دے رہا اللہ؟ کیا آسمان سے اب بارشیں نہیں اتریں گی؟ کیا زمین سے نباتات نہیں اگیں گے؟ اگر اللہ نے اپنی نعمتیں ختم نہیں کی تو ہم اپنی عبادتیں کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ کیوں مسجدیں سنسان ہو گئی؟ کیوں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نماز ہی نہیں؟ کیوں ظہر کے وقت مسجدیں آج خالی ہو جائیں گی؟ رمضان ختم ہوا ہے, رحمان نہیں ختم ہوا. رحمان الحی القیوم ہے, زندہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عید آنے تک میری عبادت کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے تمہارے پاس. رمضان کا یہ بھٹی, اس میں جل کر کے اگر آپ کندن ہوئے ہیں نا تو آپ کے کندن ہونے کی چمک انشاءاللہ تعالی شوال میں دکھنی چاہیے. رمضان تربیت کا ایک کورس تھا, اگر اس کورس کا آپ نے حق ادا کیا ہے تو تقوی کی ڈگری شوال کے مہینے میں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی, اس کا فائنل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن قبولیت کے آثار بندے کے اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے. اگر رمضان میں آپ کا قیام, آپ کا صیام, آپ کی عبادتیں, آپ کی تلاوت, آپ کے اذکار اللہ تعالیٰ نے قبول کیے ہیں نا تو آپ کا شوال آپ کے شعبان سے مختلف ہوگا. اگر آپ شوال میں اللہ سے تعلق کی وہ مضبوطی محسوس کر رہے ہیں جو شعبان میں نہیں تھی, خوش ہو جائیں, اللہ رب العالمین نے آپ کی عبادتیں قبول کر لی ہیں. اگر آپ کے ایمان کا گراف, آپ کی دینداری اور تقوی کا گراف شعبان میں جو گرا ہوا تھا اگر شوال میں بڑھ گیا ہے, خوش ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادتیں قبول کر لی ہیں. ہم تو اللہ کے بہت کمزور بندے, ہم تو عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور میں ہی کہہ سکتے ہیں اللہ کی عبادتیں تیری تعظیم کا حق ادا نہیں کر سکتی, ہم سے تیرے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. یہ کچھ نہیں ہو سکا, ہم سے تقصیر ہو گئی. تو نے ایک موقع دیا, ایک چانس دیا, ہم نے اس کو گوا دیا. ہم تیرے رمضان کا حق نہیں ادا کر سکے,
ہم نے تیرے بابرکت لمحات کی ناقدری کی ہے. اللہ ہم تیرے گنہگار بندے عید کے اس موقع میں تیرے سامنے حاضر ہو کر کے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جو ناقدری ہم سے ہوئی اس کے لیے ہم کو معافی دے دے. عبادتوں کے بعد استغفار ہے. عبادتوں کے بعد استغفار ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں. میں نے نماز پڑھ لی پر نماز کا حق نہیں ادا کر سکا. حج کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دین کی دعوت میں لگا دی. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان, مال, عزت, آبرو, اعزہ, اقارب سب اللہ کے راستے میں قربان کیے. نبی کی قربانیاں اللہ نے قبول کی, فتح و نصرت سے نواز دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد, مل گئی نبی کو فتح. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پیارے نبی اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوج در فوج, جوک در جوک نبی کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کر دیں. پورے کے پورے قبیلے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. پورے عرب پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا نبی نے. نبی اپنی کامیابی کے شکر پر ہے, عروج پر ہے. اللہ نے فتح و نصرت سے نواز دیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فتح و نصرت کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اپنے رب کی تسبیح کرو, حمد بیان کرو, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو کہ اللہ اس کے باوجود بھی میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, مجھ سے نہیں ہو پایا, اللہ ہم سے نہیں ہو پایا, تو نے ایک چانس دیا ہم نے اس کو ضائع کر دیا, ہم تیرے ناقدرے بندے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان ناقدروں پر تیری رحمت ہو جائے تو ہماری قسمتیں چمک اٹھیں. اللہ تعالیٰ اتنی جو بات ہے, عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کی لیکن کی تو صرف تیرے لیے کی. ہمارے سجدوں میں خشوع نہیں تھا لیکن سجدوں میں توحید تھی. سر جھکا ہوا تھا تیرے سامنے, ہاتھ پھیلے تو تیرے سامنے پھیلے. اللہ تعالیٰ اس توحید کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے. نہیں ہمارا دل نرم ہو سکا, نہیں ہماری آنکھیں نم ہو سکیں. اللہ تعالیٰ تیرے گنہگار بندے اس کھلے آسمان کے نیچے تجھ سے تیری بخشش طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے. ہمارے پاس تجھ کو دینے کے لیے سوائے تیری عظمت کے حوالے کے اور کچھ نہیں میرے رب. ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت لاچار, ہم فقیر, ہم محتاج, ہم تجھ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری رحمتوں کا حوالہ دے سکتے ہیں, تیری عظمتوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ یہ تیرے کمزور بندے تجھ کو تیری وحدانیت کا حوالہ دے کر کے تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے, اپنی جہنم سے ہم کو بچا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر ہم کو اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنے کی اپنی دعاؤں میں توفیق عطا فرما جو بموں کے سائے تلے جی رہے. ہم صاف ستھرے خوبصورت لباس پہن کر کے تیرے حضور میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ تیرے کندھے وہ ہیں جن کو اپنی میت کو پہنانے کے لیے کفن تک میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مدد کر دے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرما. اللہ تعالیٰ تیرے نبی, پیارے نبی کی امت, تیرے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے, اللہ تعالیٰ تجھ کو تیرے نبی سے محبت کا واسطہ دے کر کے کہ اس امت پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں کو تباہ و برباد کر دے جو تیرے امت کے معصوم بچوں کو بموں سے ان کے جسم کے چھیتڑے بکھیر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو تو اپنے پاس قبول فرما. اللہ تعالیٰ رحمت کے اس مہینے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی, کمیاں ہوئی, ان کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمان جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما, ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما.
اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دکھا جس پہ چل کر کے ہم ان مصیبتوں اور مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکہ والا راستہ دکھا دے کہ ایک اقلیت اکثریت کے بیچ میں مشرک رہ رہی ہو تو وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ہماری ایمان کو خطرہ ہے۔ ہم تو اس سے وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے پیارے نبی خلیل اللہ ابراہیم نے کی تھی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات سے بچا کہ ہم کہیں بتوں کی پجاری نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی یہ نعمت تیری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھنا توحید کی اس نعمت پر زندہ رکھنا، اور اللہ جب خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید کا کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے فقیروں کو غنا دے دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں تیرا محتاج بنا کر کے رکھ، تیرے علاوہ کسی کا محتاج مت بنا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی جو توفیق تو نے رمضان میں دی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ایک وفاداری تو اس سے رمضان میں قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ان غدار بندوں میں سے مت بنانا جو رمضان میں تو تیرے ساتھ رہتے ہیں اور شوال میں تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رشتہ، جو تعلق، جو محبت، جو انسیت رمضان میں تیری ذات سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسیت کو شوال میں بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی جو توفیق تو نے رمضان کی بابرکت مہینے میں دی تھی، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان دلوں کو اس شوال اور پورے سال میں بھی اللہ تعالیٰ پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ہدایت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وہ محبت اس طرح سے نہ ہو کہ رمضان میں اٹھی لہروں کی طرح اور جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، وہ محبت ان پہاڑوں کی طرح استقامت والی ہو۔ وہ رمضان میں تھی تو وہ شوال میں بھی ہو، وہ سفر میں بھی ہو، وہ زندگی بھر رہے، اور ہم اس حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمارا دل تیری محبت سے منور ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی محبت کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو لا الہ الا اللہ پر جینے والا اور لا الہ الا اللہ پر مرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔